سورہ توحہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے سورہ توحہ میں، اور یہ بات بس سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ نصیحت نامے میں کس طرح سے کتنی بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا، جو یقیناً ہمارے لیے کانٹیکس سے کچھ نہ کچھ اہمیت کا حامل ضرور ہوگا ہمارے لیے نصیحت کے معاملے میں، کہ کس طرح سے بہادری سے ایک ظالم کے ساتھ جہاد کرنا ہے یا بات کرنی ہے۔ اللہ کے پاس ڈھیر باتیں تھی بتانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹڈ آئٹم ہماری نصیحت کے لیے، ہماری کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ ساری باتیں قرآن میں آ رہی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو نہ ہمیں پتہ چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا بات ہوئی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا ری ایکشن دیا اور کس طرح سے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو جناب جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، اور یہاں یہ بھی بات بہت سمجھنے والی ہے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ لوگوں کو ظالم سے چھڑائے، یعنی اپنی قوم کو ظالم سے چھڑانا بھی نبیوں کی سنت کہلائے گی، کہ انہوں نے کہا کہ لوٹا دو میرے بندوں کو، یا مت عذاب دو ان کو، اور مت ان کے ساتھ ظلم کرو۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بھیجو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب جب انہوں نے پھر اور آگے اسے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی کتاب کی اتباع کرو گے تو تم پر سلامتی ہوگی اور عذاب ہوگا جو جھٹلائے گا، جس پر فرعون مذاقیہ انداز میں، حقارت کے انداز میں کہتا ہے کہ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، یہ تمہارا رب کون ہے، تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ یعنی یہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ قرآن نے اس کے لیے بھی آیت بتائی کہ اسے یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا، تبلیغ کا، اللہ کے بارے میں وہ بہت اچھا دیندار بنتا تھا، جھوٹا بہت ہی بڑا علامہ بنتا تھا کہ جی یہ دین کو بدل دے گا۔ تو دین سے اس کی بھی وابستگی وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں بھی بڑا دیندار ہوں۔ تو بڑا ایکٹنگ کے انداز میں وہ حقارت سے کہتا ہے کہ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی دھڑلے سے، بڑے ہی فرم انداز میں، ہمت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ربنا، ہم سب کا رب، الذی، وہ ذات پاک ہے کہ اعطا کل شیء، اس نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، تخلیق کی ہے اس نے اس کی، پھر اس نے ہدایت بھی دی ہے، چھوڑ نہیں دیا ہے۔ یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے پاس ہدایت نامہ موجود ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے پھر بڑی ہی مذاقیہ انداز میں کہ فما بال القرون الاولی، اچھا وہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا ہے مرنے کے بعد، ان کے کیا مزاج ہیں، وہ سب کیسے ہیں؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام کوئی پریشان نہیں ہوتے ہیں اور بڑا تن کر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں علمھا عند ربی، ان تمام لوگوں کا علم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، عند ربی، وہ میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں درج ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، لا یدل ربی ولا ینسا، نہ اللہ تعالیٰ بھٹکتے ہیں، میرا رب نہ بھٹکتا ہے، ولا ینسی، اور نہ ہی میرا رب کچھ چیزوں کو بھولتا ہے، ہر چیز تحریر ہے، فی کتاب۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض، کہ یہ وہ ذات پاک ہے کہ بنایا اس نے تمہارے لیے زمین، یعنی ہم سب کے لیے زمین بنایا، مہدا، ایزا بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنائے اس اللہ نے تمہارے لیے اس میں راستے بھی، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالا اس سے جوڑے نباتات مختلف قسم کے، کلو ورعو انعامکم، یعنی کیا چیز کی کمی میرے رب نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دی کہ اللہ نے ہمارے چوپائے تک تخلیق کی ہے، پھر ان کا کھانا اور چرانا یہ سب بھی رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں، ان آیتوں میں بڑی گہری نشانی ہے، لِأُولِي النُّہَا، عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، یعنی یہ بڑی خوبصورت درمیان میں ایک بیان ہو گیا۔ اور پھر جب زمین کی بات آئی
تو آپ کو یاد ہے یا یاد ہوگا کہ یہ بڑی فیمس آیت ہے کہ منہا خلقناکم، کہ اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو، یعنی مٹی کا تم ٹیکسچر ہو، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم لوٹائیں گے تم کو، یعنی تم مٹی ہو جاؤ گے مرنے کے بعد جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم نکالیں گے تم کو دوبارہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ البتہ یقیناً دکھایا ہم نے اس فرعون کو ہماری نشانیاں، کلہا، طرح طرح کی بہت ساری اللہ نے انہیں نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور فکذبا، لیکن وہ وہی ڈھٹائی پر اڑا رہا، اس نے جھٹلایا، ابا، اس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ اجئتنا لتخرجنا، یعنی وہی بات جو لوگ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں جب ان سے کچھ بن نہیں پاتا، جب ہم بھی جھوٹے لوگوں کو جو اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور حدیث 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 کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جب ہم ان کے لیے قرآن کھولتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ منکرین حدیث ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کچھ نہیں تو یہودی لابی بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ عادت ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا نا تو اس پر بالکل فرعونیت ہی ہے کہ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم نکلوا دو ہم کو ہماری زمین سے، یعنی وہی کہ تم ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو اور تم ادھر کے بڑے بننا چاہتے ہو، بسحری کا یا موسیٰ، اپنے جادو کے ساتھ، یعنی یہ جو تم نشانیاں لائے ہو اور جو تم آیتیں مجھے بتا رہے ہو، آیتیں بھی اسے پتا تھیں اور نشانیوں کے بھی بارے میں اسے یقین ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تم ان تمام چیزوں کے ساتھ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، یعنی وہ عوام کو بھی بہکا رہا تھا۔ کہتا ہے فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِالسِّحْرِ، کہ ہم بھی ضرور تمہارے خلاف ایسا جادو لائیں گے، مثلہ، جو اسی طرح کا ہوگا، فَجْعَلْ، پس ٹھیک ہے تو مقرر کرو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خاص وعدے کا دن، نہیں ہم خلاف کریں گے اس وعدے کے دن کو اور نہ تم کرنا، اور ایک مکانن سوا، ایک کھلی جگہ پر ہم اس کو منعقد کریں گے، یعنی اس نے کہا کہ ہم تمہاری ہی طرح کی چیز لائیں گے کہ تمہارا اگر معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ معجزہ ہے تو آ جاؤ ہمارے جادو سے، دیکھو وہ ٹکرا جائے گا، اس لیے کہ تم نے بھی جادو ہی کیا ہے۔ اس نے اللہ کی ان معجزوں کی عزت نہیں کی جبکہ اسے یقین تھا، لیکن اس نے اپنے ان لوگوں کو جو بہت ہی انٹیلیجنٹ جادوگر تھے اور بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جادو کے زور پر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، پھر ایک وعدے کا دن بھی رکھا گیا کھلے میدان میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، موعدکم یوم الزینہ، کہ وعدہ تمہارا اس زینت کے دن، جشن کے دن، عید کے دن، کہ یہ کہ جمع کیا لوگوں کو، دوحا، دن چڑھے اس نے سارا یہ باقاعدہ مقرر ٹائم پر یہ پورے پروگرام طے پائے، فتولا فرعون، پس لوٹا فرعون، فجمع کیدہ، اور وہ لوٹ کر اس نے بڑی تیاریاں کی، پھر وہ آیا بڑی تیاریوں کے ساتھ، اور پھر کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، جب یہ اتنی سب تیاریاں کر آئے اور یہ اسے اللہ کا اعجاز نہیں سمجھ رہے تھے اور یہ اللہ کے معاملے میں کوتاہی کر رہے تھے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ ویلکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، اللہ پر جھوٹ مت بولو۔ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس بھی الہامی کتاب ہوتے ہوئے ہماری طرح اتنی کتابیں ان کے پاس ہوں گی، جو ہم نے بھی قرآن کے ساتھ ساتھ اور کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور دین کو پورا مسخ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو کنفیوز کیا کہ صرف قرآن دین نہیں ہے۔ ان کے بھی پاس گھڑنے والی بڑی چیزیں تھیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مت گھڑو اللہ پر، مت جھوٹ بیان کرو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے عذاب کے ساتھ۔ یعنی یہ سب میرے اور آپ کے لیے بھی وارننگ ہے کہ جب ہم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جب ہم جھوٹی حدیثیں
ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کی سند پیش کرتے ہیں، اور پھر اسے ثقہ قرار دیتے ہیں، اور پھر اسے مستند قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول سے کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں، بغیر راویوں کے یہ ایک حدیث نہیں لا سکتے۔ اور اس طرح اپنے نبی پہ جھوٹ بولنا، راویوں کے نام لینا، یہ اتنا ڈینجر کام ہے، اتنا ڈینجر کام ہے کہ ہم کسی قابل نہیں رہیں گے اللہ کو شکل دکھانے کے، جو ہم اللہ رسول کے معاملے میں اتنی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں جس کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور کتنے 100 سال بعد یہ جاری و ساری ہوئی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور کہیں ہم بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو بھی سمجھایا کہ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، اتنا مت جھوٹ گھڑو اللہ پر اور پچھلے نبیوں پر اور دین کے معاملے میں، یقیناً نامراد ہوگا من افطرا، جو کوئی گھڑے گا۔ اور پھر یہ وہی آئی گئی بات ہو گئی، پھر ان کے درمیان انہوں نے ایک تنازع اپنے معاملے میں کیا، چھپ چھپ کر باتیں کی، اور پبلک کو تو بے وقوف بنا ہی چکا تھا عوام کو۔ تو ان کے درمیان یہ مشورے ہوئے کہ یہ دونوں بھائی البتہ جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہاری زمین سے تم دونوں کے جادوؤں کے ساتھ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کی جو مثالی زندگی ہے یہ اس جہان سے یہاں سے ختم کر دیں۔ یعنی لوگوں کو اس نے بڑا ہی دماغ بنایا، اور آپ کو پتا ہے کہ جاہل ہمیشہ لپٹی لپٹائی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ سب جمع ہوئے پوری تدبیروں کے ساتھ، اور پھر وہ صف باندھ کر آئے، اور کہا یہ گیا کہ افلح، یقیناً قد افلح، آیت نمبر 64، ان کو کہا گیا کہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو آج کے دن جیت گیا۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القو، تم ڈال دو۔ پس جب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، جو تخیل، خیال اصل نہیں تھا، وہ ایک بناوٹی تھا، ڈھکوسلا تھا، یخیل یعنی ان کے تخیل میں یہ آیا، ان کی سمجھ میں یہ آیا، ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح سے انسان کی آنکھ نظر بندی کی جاتی ہے کہ ان کے سحر کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھارس دی، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو کس طرح سے ان کی لاٹھی نے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے، تمام ڈھکوسلے جو کہ تخیل میں آئے ہوئے تھے ان سب کو ختم کیا، جس پر جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ یہ تھی بات بڑی ٹرننگ پوائنٹ، کہ جو 2 گھڑی پہلے اپنے لیے قربت مانگ رہے تھے فرعون سے وہ جادوگر، اور وہ جادوگر سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بڑا تگڑا جادو ہے اور ہم پوری طرح سے تیاری کر کر آئے ہیں، اور ہم اپنے معاملے میں کسی صورت بھی ہاریں گے نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کا اعجاز دیکھا، سچائی دیکھی، تو وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ اس وقت انہیں اجازت نہیں لینی پڑی، کیونکہ جب اللہ کا کلام، جب اللہ کی بات سمجھ آ جائے نا، تو پھر میں اور آپ کسی سے اجازت نہیں مانگیں گے، فتویٰ لینے نہیں جائیں گے کہ جناب اب میں یہ آیت مانوں یا نہ مانوں۔ پھر ہم اپنے گھر کے خود مفتی ہوں گے، پھر ہم اپنے قرآن کے خود مفتی ہوں گے، پھر ہم اپنے قرآن کے خود عالم ہوں گے۔ جب ہمیں اللہ سمجھ آ جائے، جب ہمیں اللہ کی بات سمجھ آ جائے، تو ہم سے تو کئی گنا بہتر یہ جادوگر ہیں کہ اللہ ہم سب کو فرعون جیسے ظالم سے بچائے۔ لیکن سوچئے کہ ہم سے کتنے درجے بہتر ہیں یہ جادوگر، کہ ان کے سامنے اتنا ظالم شخص تھا، لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اللہ کی رضا کے آگے جھک گئے اور سرنڈر ہو گئے، کیونکہ وہ یہ چیز جان چکے تھے، ان کی تیاری یہ بتا چکی تھی کہ ان کے جادو کو اللہ کی شان کے علاوہ کوئی مات نہیں دے سکتا، اور یہ اس وقت ہار گئے۔ ان کی ہار گویا اللہ کے نزدیک ان کی جیت کا سبب بن گئی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی ان جادوگروں کی طرح سچا بنا دے،
کہ پھر ہمیں جھکنے میں کوئی ڈر نہ لگے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. یہ بہت بڑا سبق ہے اگر ہم سمجھے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.